درست ہے؟ بر محمد و آل محمد بلند تر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی۔ ایک دعا صحت کی درخواست سے جناب سیدہ سمینہ رضا ابن سید صادق رضا جو کارڈیو میں ایڈمٹ ہیں، اور تمام مریضوں کے لیے کہ پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو بالخصوص اس مریضہ کو شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی بھی درخواست ہے تمام مرحومین و مرحومات، بالخصوص بانیان مجلس کی مرحومین و مرحومات اور حاضرین مجلس کی مرحومین و مرحومات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ میں سب سے پہلے اپنے مائک والے بھائی سے درخواست کروں گا کہ بیس آواز کا کم کر دیجئے گا، ای کو تھوڑا سا بڑھا دیجئے گا، اور اسپیکر کی آواز بھی زیادہ بڑھا دیجئے گا، اور آپ مومنین سے درخواست ہے جب تک تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے گا تاکہ بعد میں آنے والے مومن کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھتے جائیے گا اور تھوڑا سا قریب تشریف لاتے جائیے۔ یہاں پر بھی جگہ کافی موجود ہے، اگر اس طرف ہمارے دائیں طرف آنا چاہیں تو مومنین کے لیے جگہ موجود ہے۔ ایک اور مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی ربیع الاول کی تاریخ آج کی تاریخ ہے، اور ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ ہی بعض مسلمان خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کسی پر کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا، کسی پر کوئی ٹونٹ نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک اپنا انداز ہے، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ ابھی خوشی آئی نہیں ہے اور اس سے پہلے خوشی منا لی جائے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی آنے سے پہلے خوشی منا لی جاتی ہے، اور کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ وفات کے بعد تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور ہمارے عشرے کے ساتھ کسی کی تاریخ کو ملایا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم جس طریقے سے مجالس برپا کرتے ہیں، محافل برپا کرتے ہیں، تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے۔ لوگ ہمارے اجتماعات کو دیکھتے ہیں اور اپنے اجتماعات کو درست کرتے ہیں۔ اور ابھی کل ہی ہم گزر رہے تھے راستے سے، تو اتفاق کی بات ایسی ہے کہ جس طریقے سے اور جس ترتیب کے ساتھ ہمارا جلوس نکلتا ہے، اب بہت سونے اپنے جلوس نکالنا شروع کر دیے ہیں، اور ہمیں غم نہیں ہوتا اگر یہ جلوس نکالتے اور پہلے ہی سے اس طرح سے جلوس کا سلسلہ ہوتا، لیکن ان لوگوں نے جلوس نکالا جو کبھی کبھار جلوس پر تبصرہ کیا کرتے تھے،
جن کے لیے جلوس کبھی بدعت ہوا کرتا تھا آج وہ خود جلوس نکال رہے ہیں. اور دوسری طرف سے ہم یہی بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان آج کے دن جو غمگین ہیں، آج کے دن جو غمزدہ ہیں، پہلی ربیع الاول سے لے کر ہماری 8 ربیع الاول تک کا جو عرصہ ہے وہ غمزدہ عرصہ شمار کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 9 ربیع الاول کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور ایک بہت جلیل القدر صحابی سے ارشاد فرمایا جن کا نام جناب حذیفہ بن یمان ہے. بہت بڑے صحابی، اصحاب سر رسول کے اندر شامل ہیں. ان سے فرمایا اے حذیفہ تمہیں معلوم ہے کہ 9 ربیع الاول خوشی کا دن ہے؟ اس سے کہا اچھا مولا بتائیے کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے 9 ربیع الاول کی عید کے دن کے 72 نام رکھے ہیں. کہ اچھا پھر بتائیے کہ اس دن کے کون کون سے نام ہیں؟ اور امام نے ان ناموں کا بیان کرنا شروع کیا. میں صرف 2-3 نام آپ کی بیان کروں گا. امام نے ارشاد فرمایا کہ 9 ربیع الاول کے دن کو یوم الغدیر ثانی کہا جاتا ہے. یعنی غدیر ثانی ہے 9 ربیع الاول کا دن. 18 ذی الحجہ وہ حقیقی غدیر کا دن ہے، پھر 9 ربیع الاول یہ غدیر ثانی ہے. اس دن علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اور اس دن حضرت زہرا کی خوشی کا اعلان ہوا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں کہ یوم العید اللہ الاکبر، 9 ربیع الاول کا دن سب سے بڑی عید کا دن ہے. اور پھر اس کے اندر ایک نام ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن رہا ہے کہ ہم کیوں کالے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں 8 ربیع الاول کو، اور 9 ربیع الاول کو کیوں رنگین لباس پہنتے ہیں، کیوں خوشی کا لباس پہنتے ہیں. امام نے شاہ فرمایا یوم النزع الاسود یا سواد. امام نے شاہ فرمایا اور 9 ربیع الاول کا دن کالے لباس کو تبدیل کرنے کا دن ہے. باقاعدہ لفظ استعمال کیا ہے، کالے لباس کو اتار دینے کا دن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 ربیع الاول تک پہن کے رکھنا چاہیے، 9 ربیع الاول کو تبدیل کرنا چاہیے. اس لیے ہم 8 ربیع الاول تک سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں. 9 ربیع الاول کو ہم پھر کالا لباس اتار کر ہم خوشی کا لباس پہنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے میں درخواست کروں گا کہ اس معاملے پہ وہ فکر کریں کہ 28 سفر کو پیغمبر نے پردہ فرمایا، لیکن ان کا جنازہ نہیں دفن ہوا تھا. 2 دن تک ان کا جنازہ پڑھا رہا، اور پھر پہلی ربیع الاول کو پیغمبر اکرم کی تدفین ہوئی ہے. تو جس گھر کے اندر پہلی ربیع الاول کو تدفین ہوئی ہو، کیا اس کی امتی خوشی مناتے ہیں؟ ابھی تو تدفین ہوئی ہے. اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر خوشی بھی موجود ہو اور غم بھی موجود ہو، تو جب دنیا والے آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ خوشی آئی ہے، ولادت ہوئی ہے، اس لیے مبارکباد پیش کی جائے. نہیں، اگر گھر کے اندر میت اٹھی ہوتی ہے تو صرف تعزیت پیش کی جاتی ہے. تو جب خوشی اور غم ٹکرا جائیں تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ غم کو فوقیت حاصل ہوتی ہے خوشی کے اوپر. ٹھیک ہے. اور تیسری وجہ میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. تیسری وجہ یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہمارے 11ویں سرکار کی شہادت کا دن ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق پہلی ہی ربیع الاول کو 11ویں امام کی شہادت ہو گئی تھی. اور دوسری روایات یہ کہتی ہیں کہ پہلی ربیع الاول کو شہادت نہیں بھی ہوئی تھی، تو پہلی ربیع الاول کو امام عسکری کو زہر دیا گیا، جس کا اثر 8 ربیع الاول کو ظاہر ہوا. تو یہ دن وہ ہے کہ جس میں امام کو زہر دیا گیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ان دنوں کے اندر خوشی منائے؟ لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. ہم کسی کے اوپر کوئی طنز نہیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کو سمجھ کر انسان اس طریقے کو اپنائے کہ جس میں رسول اللہ کی خوشی ہو اور اہل بیت رسول کی خوشی ہو. مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اور پھر پہلی ربیع الاول کی تاریخ بعض روایات کے مطابق یہ وہ تاریخ ہے جس میں امت در سیدہ پر آئی تھی. اسی لیے ان ایام کو بعض جگہوں پر ایران کے اندر، عراق کے اندر ایام محسنیہ کہا جاتا ہے
کیوں؟ حضرت محسن علیہ السلام سے منسوب ایام ہیں، حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ تو پہلی ربیع الاول کی تاریخ یہ وہ تاریخ ہے کہ جب امت در بطول پر لکڑیاں جمع کر گئی، اور در بطول یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، در سیدہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر بھی آ کر سلام کیا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی آتے تھے تو ادب سے کھڑے رہتے تھے، جب اجازت ملتی تھی تو داخل ہوتے تھے، بغیر اجازت فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو اس لیے پہلی ربیع الاول کو یہ غم کے ایام جاری ہیں، 11ویں سرکار پر غم، پہلے امام پر غم، جناب سیدہ کا غم، پیغمبر اکرم کا غم، یہ غم کے ایام ابھی جاری ہیں۔ 8 ربیع الاول تک انسان اس غم کے ایام کو جاری رکھے، پھر 9 ربیع الاول کے دن چونکہ معصومین نے خوشی منائی ہے اس لیے ہمیں بھی خوشی منانا چاہیے۔ ایک اور باوزہ بلند درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے کہ جناب سیدہ کائنات کے چونکہ یہ ایام ہیں، ایام محسنیہ ہیں، اس نے مناسب سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ پر گفتگو کریں۔ جناب سیدہ نے وہ کام کیا ہے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے، ان کی شہادت کو سن کر آج بھی لوگ صحیح مذہب کو، صحیح مکتب کو پہچان رہے۔ اتنے لوگ کسی بھی امام کی سیرت کو سننے کے بعد، کسی بھی امام کی شہادت کو سننے کے بعد تبدیل نہیں ہوتے ہیں جتنی جناب زہرا کی شہادت کو سننے کے بعد تبدیل ہوتے ہیں۔ یقین بہت سارے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، ہماری بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کیوں تبدیل ہوئے آپ؟ جناب سیدہ کی شہادت نے ہمیں تبدیل کر دیا۔ جناب سیدہ کیوں ماری گئی ہیں، کیوں ان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے؟ جناب سیدہ کی شہادت نے تبدیل کر دیا۔ آج بھی ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر اسام العماد، جو زندہ بھی ہیں، قم یونیورسٹی کے اندر وہ پڑھاتے بھی ہیں، ہم نے خود ان کی زیارت بھی کی ہے۔ وہ پہلے کسی اور ملک کے اندر تھے، اور اس ملک کا میں نام نہیں لوں گا تب بھی آپ پہچان جائیں گے کس ملک کے اندر تھے، اور پھر وہاں سے کنورٹ ہو کر وہ شیعہ ہوئے ہیں اور پھر ایران آئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں 6 سال کا تھا تو مجھے مدرسے میں بھیج دیا گیا، اور سارا وہ مواد پڑھایا گیا کہ جو شیعوں کے خلاف تھا۔ میں پڑھتا رہا، اور یہ بھی خود ہمارے لیے پیغام ہے کہ دیکھیں، بڑے ہو کر ٹھیک ہے مجلسوں میں انسان شرکت کرتا ہے، وہاں پر تربیت حاصل ہوتی ہے، وہاں پر بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، ثواب کے لیے بھی کئی سارے مومنین آئے ہوتے ہیں، لیکن جو ذہنی ساختار بنتا ہے، جو ذہنی فکر تیار ہوتی ہے، وہ بچپن میں جیسی تیار ہوتی ہے ویسی جوانی تک چلتی ہے۔ اس لیے ہمیں بچپن کے اندر بچوں کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ مدرسے کی تعلیم استاد کے پاس بھیجنا، کسی ٹیچر کے پاس، کسی ٹیوٹر کے پاس بھیجنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور انہوں نے خود بیان کیا کہ دیکھیں اس سال کی عمر کے اندر جو بھی بچے کو پڑھا دیا جائے، چونکہ اس کا ذہن خالی ہوتا ہے، جو ڈالا جاتا ہے ذہن کے اندر وہ اس کے ذہن کے اندر پتھر کے اوپر لکیر بن جاتا ہے، وہ پھر ذہن سے نہیں نکلتا۔ اور جیسا استدلال آپ پیش کریں گے بچوں کے سامنے، ویسا استدلال وہ قبول کر لیں گے، کیونکہ کوئی اور استدلال انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، تو جو دلیل سنی ہے اسی کو مان لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں مجھے مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے پھر ایک خاص یونیورسٹی میں بھیجا گیا جہاں پر میں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی، اور وہاں پہنچنے کے بعد باقاعدہ میں نے کتاب لکھی ہے شیعوں کے خلاف، اور دوسری کتاب لکھی کس کے خلاف؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں نے اس زمانے کے اندر، نعوذ باللہ، میں مجبور تھا کہ اس زمانے میں میں نے مولا علی پر بھی خلاف ان کی کتاب لکھی، مولا علی کے خلاف بھی کتاب لکھی۔ کہا لیکن جیسے جیسے میری تحقیق بڑھنے لگی، اسٹڈی بڑھنے لگی، پھر میرا ذہن کھلنے لگا، بہت ساری معلومات میرے ذہن میں آنے لگی، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ خطبات کے اندر ایک خطبہ وہ ہے جو بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، اس خطبے نے مجھے تبدیل کر دیا۔ اس خطبے کو جو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور وہ خطبہ بھی ایسا، اتفاقی بات یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ شیعوں کی کتاب کے اندر ہے، بلکہ خطبہ حضرت سیدہ جس سب سے پرانی کتاب کے اندر آج تک موجود ہے وہ برادران اہل سنت کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ اس کا نام ہے بلاغات النساء، یعنی عورتوں کی بلاغت کی باتیں اور عورتوں کی فصاحت و بلاغت کے خطبات۔ کس کی لکھی ہوئی کتاب؟ ابن تیفور کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے سب سے پہلے خطبہ حضرت سیدہ کائنات کو ذکر کیا ہے، اور پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس مکتب کا ہوں، پھر دوسری بیویوں کے خطبے بھی نقل کیے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ یہ شیعوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔
اور بہت پرانی کتاب، تقریباً 1300 سال پرانی کتاب. اور شاید آپ کو ایسی کتابیں بہت کم ملے گی، بہت نایاب کتابیں ہیں کہ جو 1300 سال پرانی کتاب ہو. اتنی پرانی کتاب میں ابن تیفور نے ایک خطبہ لکھا کہ میں نے خطبے کو پڑھا تو میں نے جا بجا دیکھا کہ بنت رسول یہ شکوہ کر رہی ہیں مجھے بابا کی میراث نہیں دی گئی، مجھے بابا کی میراث سے محروم کر دیا گیا، میری میراث چھین لی گئی. میں حیران ہو گیا. وہ مسلمان جو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ یتیم کا مال نہ کھایا کرو، یتیم کی میراث نہ کھایا کرو، یتیم کو نہ چھڑکا کرو، یتیم کو نہ مارا کرو، کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کی بیٹی یتیم ہو جائے اور ان کی میراث کھا لی گئی ہو؟ کہ میں نے تحقیق کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہاں سیدہ کی میراث کو کھا لیا گیا. اور اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی ہی کے اندر یہ ساری میراث کسی اور کو دے دی تھی اور سیدہ کائنات کے لیے کچھ نہیں بچایا، تو یہ بات وہ ہے جو خود سنت رسول کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ایسا ہے جو تمام مقادیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے مرنے سے پہلے اپنا سارا مال راہ خدا میں انفاق کر دیا اور اپنی اولاد کے لیے کوئی میراث نہیں چھوڑی. تو پیغمبر نے فرمایا تو ہلاک ہو گیا، تو نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنے یتیم بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ تیری جتنی بھی میراث تھی اس کے 1/3 میراث پر تو عمل ہوگا، لیکن 2/3 میراث تیرے یتیم ورثہ کو ضرور ملے گی. کہ پیغمبر جب اپنے زمانے میں یتیم ورثہ کا اتنا خیال رکھ رہے تھے، کیسے ممکن ہے کہ جب خود کی بیٹی یتیم ہونے جا رہی ہو تو ان کی میراث کا خیال نہ رکھا ہو؟ کہ اس نقطے نے مجھے تبدیل کیا. میں نے کہا یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور پھر میں سوچا کرتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں نے کوئی آواز بھی بلند نہیں کی، کوئی تو شور کرتا، کوئی تو شور مچاتا، دو سیدہ کائنات کو میراث، ان کا حق دو. کہ پھر مجھے ایک اور عالم دین کی بات سن میں آئی، اور اس عالم دین نے، امام فخر الدین رازی نے، جاہز نے، ان سارے بڑے بڑے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے. کہا کہ تم مسلمانوں کی بات نہ کرو، مسلمانوں کے سامنے تو ایک خلیفہ نے آ کر یہ بھی کہا تھا کہ پیغمبر کے زمانے میں متع حلال تھا، میں حرام کرتا ہوں. پیغمبر کے زمانے میں حج تمتع حلال تھا، میں حرام کرتا ہوں. کہ وہ منبر پر آ کر یہ بات کہہ رہا ہے، مسلمان سننے والے ہیں، کوئی جنبش نہیں ہوتی. کہ جب وہ اقرار کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ چیز حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، مسلمانوں میں جنبش نہیں ہوتی. تو اگر کوئی میراث لینے کے لیے حدیث رسول کا بھی سہارا لے لے تو پھر مسلمانوں کی خاموشی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے لہذا کوئی نہیں بولا. سیدہ کائنات دربار میں جا کر بولی اور خطبہ بیان کیا، اگر تم میری میراث چھینو گے تو میں تمہیں دلیلیں دوں گی، تو قرآن سے دوں گی کہ پیغمبر نے میراث چھوڑی تھی، انبیاء نے میراث چھوڑی تھی. اور کہا کہ اس نقطے نے مجھے تبدیل کیا، اور پھر میں نے وہاں سے نہ صرف یہ کہ ہجرت مکانی کی بلکہ ہجرت عقیدتی بھی کی. اور ایران آ گئے، اور ایران آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ لیکچر شروع کیے ہیں، درس دینا شروع کیے. کافی طویل عرصے سے وہ ایران کے اندر موجود ہیں. ڈاکٹر اسام العماد، جو سرچ کرنا چاہیں وہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، میں نام ان کا بتا دیتا ہوں. اسام عین صاد الف میم، العماد الف لام عین میم الف دال. ڈاکٹر اسام العماد وہ ہجرت کرتے ہیں، ایران آتے ہیں، لیکچرر بنتے ہیں، درس دیتے ہیں، مناظراتی موضوعات پر. بڑا ان کا کام ہے کیونکہ وہ تو پہلے رہ چکے تھے، جانتے تھے کہ اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لہٰذا انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا، بڑا کام کیا. اور ان کے اسی کام کی وجہ سے اس ملک نے اس کنورٹ ہونے والے شیعہ کے سر کی قیمت لگائی. کتنی قیمت لگائی؟ $1 ملین. جو اس کا سر لے کر آئے گا اس کو $1 ملین کا انعام ملے گا. اتنی بڑی قیمت لگائی. تو ہمارے استاد، ایک اور استاد تھے، بڑے مذاق میں کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اپنا شہریہ کم لگتا ہو نا تو تمہارے پاس ایک موجود ہے کہ جو $1 ملین دلا سکتا ہے.
تو ڈاکٹر اسام العماد اتنا بڑا انہوں نے سفر کیا. اور اس کے بعد پھر آخری بات میں بیان کر رہا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف کہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ خود کنورٹ ہوئے اور شیعہ ہوئے، بلکہ اپنے خاندان کے 5 اور لوگوں کو بھی شیعہ کر دیا. اپنے بھائی کو شیعہ کیا، اپنے بھانجے کو شیعہ کیا، اور 3 بہنوں کو شیعہ کیا. پروردگار انشاءاللہ مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی طول عمر میں اضافے کے لیے، اور آپ اپنے درازی عمر کے لیے ایک باوزہ بلند درود پڑھ دیجئے. محمد و آل محمد. تو آج بھی لوگ ہدایت پا رہے ہیں تو کس کے ذریعے؟ جناب سیدہ کے ذریعے. جناب سیدہ نے کیا کام کیا ہے. ہمارے اماموں کی ہر امام کی سیرت بڑی شاندار ہے، بڑے 10 ملتے ہیں، لیکن انسان صحیح ٹریک پر آتا ہے اور صحیح مکتب پر آتا ہے تو جناب سیدہ کی شہادت سن کر آتا ہے. یا علی. اور اسی طرح سے علامہ امینی نے باقاعدہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ سیدہ کائنات نے وہ کام کیا ہے کہ مجھ جیسا ایک طالب علم آج 1200 سال گزرنے کے بعد، کیونکہ علامہ امینی تھوڑے پہلے کے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا آج 1200 سال گزرنے کے بعد بھی مجھ جیسا طالب علم حضرت زہرا کی شہادت کی وجہ سے ثابت کر سکتا ہے کہ وہ جس مکتب پر ہے وہی صحیح مکتب. کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کئی مقامات پر اس کے نمونے پیش کیے ہیں. ایک نمونہ بڑا خوبصورت ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ جب وہ تحقیق کر رہے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عارف تھے، علامہ امینی کا کیا کہنا، اتنے بڑے عارف تھے کہ بعض تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ کبھی کبھار دن کے اندر 500 رکعت نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور بعض دنوں کے اندر انہوں نے 1000 رکعت نماز بھی پڑھی ہے. اور جب کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ دیکھیں، جس نے شب قدر میں 100 رکعت پڑھی ہو نا، اس کو پتا ہے کہ 200 کسے کہتے ہیں، اسے پتا ہے کہ 300 کیسے کہتے ہیں، اسے پتا ہے کہ 500 کیسے کہتے ہیں، اسے پتا ہے کہ 1000 کیسے کہتے ہیں. تو کہا کہ آپ یہ نمازیں کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کی. کہا مجھے بتاؤ، جب مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو وہ تیرتی ہے، وہ اپنے آپ کو جنبش دیتی ہے، وہ حرکت میں ہوتی ہے، وہ زحمت اٹھاتی ہے، لیکن کبھی پانی میں رہنے کے بعد مچھلی تیرنے سے تھک جاتی ہے؟ کہ جب پانی میں رہ کر مچھلی تھکتی نہیں ہے تیرنے سے، تو میں نماز پڑھنے سے کیسے تھک سکتا ہوں؟ پانی حیات ہے مچھلی کے لیے، نماز حیات ہے میرے لیے. میں اپنے رب سے کلام کرتا ہوں، اس سے بڑی حیات، اس سے بڑی زندگی کیا ہے؟ تو پڑھا کرتے تھے 500 رکعت نمازیں. البتہ انسان یہ نہ سمجھ لے کہ اگر یہ عدد برابر ہو گئے ہیں تو یہ معصوم کے درجے تک پہنچ گئے ہیں. عدد برابر مالک اشتر نے بھی ایک دن کیے تھے. تو امام نے فرمایا تھا مالک اشتر، عدد تو تمہارے ہم سے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن یاد رکھو جب تم نے سر تن سے جدا کیے تھے تو ان کی نسلوں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میری تلوار جس کے اوپر چل رہی تھی اس کی نسلوں کو دیکھ رہی تھی کہ ان کی 7 نسلوں کے اندر کوئی محب اہل بیت تو پیدا نہیں ہونے والا. یا علی. تو صحیح ہے، عدد کے اعتبار سے 1000 رکعت نماز بھی انہوں نے کبھی کبھار پڑھی ہے، لیکن جو خلوص، جو نیت، جو مقام مولا کائنات کی نماز کا ہے، مولا سید سجاد کی نماز کا ہے، ایسی خلوص تو کسی کے اندر نہیں آ سکتا. تو علامہ امینی اپنی طرف سے بہت بڑے عارف بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے. علامہ امینی بہت سفر کیا انہوں نے، بڑا مطالعہ کیا، بہت سارے کتاب خانوں کو دیکھا. معاف کیجئے گا. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جب وہ ہندوستان کے کتاب خانے سے ہو کر آئے تھے، کیونکہ ہمارا بڑا ذخیرہ تھا لکھنؤ کے اندر،
اور بڑا کتاب خانے ہیں ہندوستان کے اندر، اور ایسی نایاب کتابیں ہیں کہ جو نہ ایران میں ہیں نہ عراق میں ہیں. تو جب وہاں پر بھی وہ ان کا سفر ہوا اور وہاں سے بھی وہ حدیثیں تلاش کر کے اور ڈھونڈ کر لے کر آئے، تو کسی نے ایران میں آ کر ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ ہندوستان گئے تھے، ذرا ہندوستان کے حالات بھی بتائیں، وہاں کا موسم کیسا تھا، وہاں کے لوگ کیسے تھے، وہاں کے ایٹماسفیئر کیسا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں جب سے ہندوستان میں داخل ہوا ہوں اس وقت سے میں کتاب خانے کے اندر ہی رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا باہر کا موسم کیا تھا، کب دن ہوتا تھا کب رات ہو جاتی تھی مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا. اور کتنے ایسے کتاب خانے کے متولی ہوتے تھے جو جب جانے والے ہوتے تھے تو علامہ امینی سے کہتے تھے کہ آپ بھی باہر تشریف لے آئیے کیونکہ اب کتاب خانے کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو کہتے تھے تم باہر سے تالا لگا کے چلے جاؤ، اور وہ باقاعدہ تالا لگا کے علامہ امینی کو کتاب خانے میں بند کر کے چلے جاتے تھے. اور انہیں یقین ہوتا تھا جب ہم صبح آئیں گے اور دروازہ کھولیں گے تو یہ سوتے ہوئے پڑیں گے، ملیں گے ہمیں، یہ آرام کر رہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ جب دروازہ کھولتے تھے تو کیا دیکھتے تھے، جس حالت میں کتاب پڑھتا ہوا چھوڑ کر گئے تھے اسی حالت میں کتاب پڑھتے ہوئے نظر آ رہے. اتنی کتابیں، اتنا مطالعہ. اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے اور پورے احتیاط کے ساتھ انہوں نے یہ والی بات کہی ہوگی، مجھے یقین ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے کتنی کتابیں پڑھی تو میں نے 10,000 کتابیں ایسی پڑھی ہیں کہ جو اول سے لے کر آخر تک اس کا ایک ایک حرف پڑھا ہے، اور 1,00,000 کتابیں ایسی پڑھی ہیں جو میں نے سرسری طور پر ورقگردانی کی ہے. 10,000 اور 1,00,000، اتنا مطالعہ. اگر انسان ایک کتاب پڑھ لے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ بھی بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم زندگی میں قرآن کریم کا ہی ترجمہ پڑھ لیں، نہج البلاغہ ہی کا ترجمہ پڑھ لیں، صحیفہ سجادیہ ہی کا ترجمہ پڑھ لیں، اور پھر انشاءاللہ پروردگار جتنی توفیق عطا کرتا رہے اتنی انشاءاللہ کتاب انسان پڑھتا رہے. علامہ امینی بڑی خدمت انجام دی. اچھا، ان کے واقعات بہت سارے ہیں، میں اگر ان کے واقعات کی طرف چلا گیا تو وہ پورا موضوع تبدیل ہو جائے گا، لیکن ایک بات میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا. انہوں نے جب کتاب الغدیر لکھی تو ایک مرتبہ نجف کے اندر تھے، بڑے بزرگان آئے دوسرے مکتب فکر کے اور کہنے لگے کہ اگر آپ نے ایسی کتاب ہمارے کسی بزرگ کے بارے میں لکھی ہوتی تو ہم آپ کو بڑے بڑے محلات دیتے، درہم و دینار دیتے، آپ کو آرام دہ زندگی دیتے، آپ کو نوکر چاکر دیکھے. آپ نے الغدیر جیسی کتاب علی ابن ابی طالب کے لیے لکھی، لیکن علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں نے آپ کی کوئی قدر ہی نہیں کی. آپ کا مکان ابھی تک وہی پرانا مکان ہے، وہی آپ پیدل آتے ہیں، وہی آپ پیدل جاتے ہیں، آپ کی کوئی قدر کوئی احترام نہیں کیا. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو مجھے یقین آ گیا کہ اگر میں یہ کام کسی اور کے لیے کرتا تو واقعی مجھے بہت سارے انعامات ملتے. اور میرا ذہن ایک مرتبہ تبدیل ہو گیا. میں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، اتنی بڑی میں نے کتاب لکھی اور میری قدردانی کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. لیکن اسی لمحے مولا نے مجھے ایک پیغام دیا. پیغام یہ دیا، اے امینی، تو نے اگر یہ کارنامہ کیا ہے تو اس کا تحفہ بھی مجھ سے لے لیا ہے. وہ تحفہ کیا ہے کہ باقی دنیا وہ ہے جن کے پاس محبت علی نہیں ہے. تو نے یہ کتاب لکھی ہے تو تیرے پاس جیسی محبت موجود ہے ویسی دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اللہ تو بڑے عاشق تھے مولا کائنات کے، بڑا کارنامہ تھا ان کا، بڑا مطالعہ تھا ان کا. ایک مرتبہ کسی ملک کے اندر، ظاہراً مصر کے اندر، ایک برادر اہل سنت آئے اور کہا کہ آپ ہمارے گھر پر بھی دعوت میں آئے ہیں، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، ہم بھی فیضیاب ہوں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں حاضر خدمت ہوں. کہا جب آپ آ رہے ہیں تو ہم آپ کے عشائیہ کے اندر دوسرے اور بزرگان کو بھی بلا لیتے ہیں تاکہ ایک محفل جمے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ دوسرے بزرگان کو بھی بلائیں ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ پھر کسی مذہبی موضوع پر بات نہیں کریں، کیونکہ اس سے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کا عشائیہ خراب ہو جائے گا. ہم کچھ بات کریں گے، وہ کچھ بات کہیں گے، پھر ہم جواب دیں گے، پھر وہ سامنے سے کوئی اور بات کہیں گے، پھر ہم دلیل دیں گے، تو بات خراب ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو بلانا ہی ہے تو پھر کسی مذہبی موضوع پر بات نہ کریں. دیکھیں یہ بھی ہمارے پیغام ہے کہ انسان اگر صاحب علم بھی ہو تب بھی اسے اپنی زبان ہر جگہ نہیں کھولنی چاہیے.
بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ ٹی وی پر گئے تھے, آپ کو یہ حدیث بھی معلوم تھی, آپ نے یہ تقریر بھی کی تھی, آپ نے یہ مجلس بھی پڑھی تھی, وہاں کیوں نہیں بتا دی؟ تو ہر صاحب علم کو ہر بات زبان پر نہیں لانی ہوتی ہے. کبھی کبھار موقع کی مناسبت سے وہ بات نہیں ہوتی ہے, اس سے فساد ہونے کا, جھگڑا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے, اس لیے بات نہیں کی جاتی. علامہ نے کہا کہ بھائی یہ شرط میری ہے, اگر اس شرط کے ساتھ تم دعوت رکھ سکتے ہو تو دعوت رکھو, میں حاضر ہوں گا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں شرط یہ قبول کرتا ہوں, سب کو بتا دیتا ہوں. دعوت رکھی گئی, 70 سے 80 علماء اس دعوت کے اندر شریک ہوئے, اور ماشاءاللہ سبھی آئے. جب سبھی آئے, ایک طرف علامہ امینی, دوسری طرف یہ سب, اور سب نے دعوت سے لطف اندوز ہو کر سب نے کھانا کھا لیا. جب سب کا کھانا ختم ہو گیا اور پیٹ میں کچھ چلا گیا تو پھر زبان پر خود بخود الفاظ آنے لگے, کہنے لگے کہ کیا ہی بہتر ہے کہ اتنی بڑی دعوت آپ نے رکھی ہے تو کوئی ہم حدیث رسول سنا کر اس دعوت کا اختتام کرتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا ابھی تم حدیث رسول سناؤ گے, پھر میں کہوں گا کہ دیکھو یہ حدیث ضعیف ہے, یہ یہاں نہیں بیان کرنی ہے, یہ حدیث جھوٹی ہے, جعلی ہے. کہا کہ نہیں, ہم متفقون علیہ حدیثوں کی بات کریں گے, پیغمبر کی ذات متفقون علیہ ہے, سبھی کا اس پر اتفاق ہے, پیغمبر کی حدیث ہم نقل کریں گے. اب حدیثیں نقل کرنا شروع کی, سب نے حدیثیں جب بیان کر دی, بات ہوتے ہوتے علامہ امینی پر آئی. جب علامہ امینی پر آئی تو اب انہوں نے موقع سے استفادہ کیا, موقع چھوڑنا بھی نہیں ہے. فرمانے لگے اب میں جو حدیث رسول سنانے والا ہوں, مجھے تم بتانا کہ یہ حدیث تمہارے مطابق صحیح ہے یا ضعیف ہے, یا جعلی اور جھوٹی ہے, یہ تم مجھے بتانا. حدیث رسول یہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا, من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا, وہ جاہلیت کی موت مرا. جہالت کی موت نہیں, جہالت تو کہا جاتا ہے نادانی کو, نہیں معلوم ہے. اگر امام کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو یہ کہا جائے گا یہ تو جاہل ہے, جہالت کی موت ہے. کہا نہیں, جہالت کی موت نہیں ہوتی, اگر امام سے نا واقف ہے تو پھر جاہلیت کی موت ہوتی ہے. جاہلیت کسے کہا جاتا ہے؟ جاہلیت کہا جاتا ہے اس زمانے کو جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا. اور اسلام سے پہلے یقیناً اسلام نہیں تھا, کفر تھا, شرک تھا. اور باقاعدہ روایات کے اندر یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے, مات میتۃ جاہلیت و کفر و شرک. وہ شخص جاہلیت کی موت مرا ہے, کفر کی موت مرا ہے اور شرک کی موت مرا ہے. اس کا مطلب جاہلیت کی تاریخ بھی بیان ہو گئی ہے. تو جاہلیت کی موت مر گیا اگر انسان کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو. اچھا, جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو کس لیے پیش کرتے ہیں؟ اپنے امام زمانہ کے لیے, کہ ہر زمانے کے اندر امام کو ہونا ضروری ہے, ان کی معرفت ہونا ضروری ہے. لیکن علامہ امینی نے یہ حدیث حضرت زہرا کے لیے پیش کی کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے, ہماری بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی عرض کر دوں کہ صحیح مسلم کے اندر روایت کے جملے موجود ہیں, البتہ الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہیں. کون سے الفاظ ہیں؟ الفاظ یہ ہیں, من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہوئی, وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی کسی امام کی بیعت ہونا گردن پر ضروری ہے تاکہ انسان اسلام کی موت مرے, ایمان کی موت مرے. اب علامہ امینی نے کہا مجھے یہ بتاؤ, جب حضرت زہرا اس دنیا سے جا رہی تھیں, ماتا ہے نا, جو شخص مر گیا, جب ان کی رحلت ہوئی, ان کی شہادت ہوئی, تو ان کا کون سا ایسا امام تھا جس کی معرفت حاصل کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی؟ اس امام کی بیعت کے ساتھ جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی. اگر کہتی ہو کہ وہی تھا تو خود تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ جناب سیدہ تو ان سے غضبناک تھی. اور صحیح بخاری کے اندر 5 مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت کے جملے موجود ہیں, جس کے الفاظ یہ ہیں تقریباً فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوفِّيَتْ. جناب سیدہ اس سے غضبناک ہو گئی اور اتنی غضبناک رہی کہ جب تک وہ حیات رکھتی رہی ان سے کلام نہیں کیا, ان سے بات نہیں کی, یہاں تک کہ بی بی نے رحلت فرما لی.
بی بی کی شہادت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہیں امام مانتی تو غضبناک نہیں ہوتی, اور اگر امام کسی غضبناک ہو گئی اس کا مطلب بیعت کو توڑ دیا ہے, اور اگر بیعت کو کوئی توڑ کر مرتا ہے تو مات میتتن جاہلیہ, جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب مجھے بتاؤ, تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ یا جناب سیدہ کا کوئی امام تھا, یا تم میں یہ کہنے کی جرأت ہے تو کہہ کے بتاؤ. وہ سیدہ جو سیدہ کائنات ہے, سید نساء العالمین ہے, سید نساء اہل الجنہ ہے, جنتی نہیں ہے, جنتیوں کی عورتوں کی سردار ہے, وہ کیا تمہارے بقول ماتا میتتن جاہلیہ ہو سکتی ہیں؟ یا تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا یا یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی ان کا امام موجود ہے, اور اگر کوئی ان کا امام ہے تو مجھے اس امام کا نام بتا دو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو جناب سیدہ کا امام تھا وہی ہمارا امام ہے. علامہ امینی کہتے ہیں یہ سوال میں نے رکھا, کسی میں جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی, کوئی جواب نہیں دے سکا. اس طرف جائے تو غلط, اس طرف جائے تو غلط. ایسا سوال صاحب نے پیش کیا, بتاؤ جناب سیدہ کا امام کون ہے جن کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے, جن کی بیعت ضروری ہے تاکہ موت جاہلیت پر نہ آئے. وہ امام ہے کوئی, اس امام کا نام بتاؤ. کہ سب نے اپنے اپنے سروں کو جھکایا, آہستہ آہستہ دروازہ پکڑا اور نکلنے لگے. کچھ کے بزرگ بھی اسی طریقے سے میدان کو چھوڑا کرتے تھے. انہوں نے بھی گھر کو چھوڑنا شروع کیا, دروازے سے باہر نکلے. کہتے ہیں کہ جو مجھے دعوت پر بلانے والا تھا وہ میرے استدلال کو سمجھ گیا. سمجھ تو سبھی چکے تھے لیکن کسی میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس نے میرے اس استدلال کو سن کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں, اور علی مرتضی اللہ کے ولی ہیں, محمد کے وصی ہیں اور خلیفہ بلا فضل. جناب سیدہ کی شہادت آج بھی لوگوں کو راہ ہدایت بتا رہی ہے. جناب سیدہ کو پہچانو, صحیح راستہ تمہیں خود بخود دکھائی دے گا. اور اتنی خوبصورت زندگی ہے, جب پیغمبر کے ساتھ تھی تو فضائل سے بھری ہوئی زندگی, آیتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے, ہر موقع پر آیتیں نازل ہوئی. اور اتنا خیال رکھا ہے پروردگار عالم نے کہ سورہ دہر جب بی بی کی شان میں نازل کیا تو اس میں ساری نعمتیں جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے, لیکن جناب سیدہ کے احترام میں حور کی نعمت کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ خود جناب سیدہ حوراء انسیہ, انسانی شکل میں ایک حور تھی. سنیں کہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ لو کان الحلم رجلا لکان علیا. میں نے شاید اس حدیث کے پہلے جملے کو پہلی مجلس کے اندر آپ کی خدمت بیان بھی کیا تھا کہ اگر حلم اور بردباری اور صبر کسی انسان کی صورت میں ہوتی تو وہ علی کی صورت ہوتی. حدیث آگے بڑھتی ہے, لو کان العقل رجلا لکان الحسن, اور اگر عقل انسان کی صورت میں آتی تو وہ حسن مجتبی کی صورت ہوتی. پھر آگے نبی نے شاہ فرمایا لو کان السخاء رجلا لکان الحسین, اور اگر سخاوت کسی انسان کی صورت میں آتی تو وہ سخی حسین کی صورت ہوتی. اور پھر روایت کا آخری جملہ یہ ہے وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ صُورَةً لَكَانَتْ فاطمہ, اور اگر خوبصورتی اور حسن و جمال کسی بشر کی صورت میں آتی تو وہ فاطمہ کی صورت ہوتی. بلکہ جناب سیدہ کے بارے میں جملہ آگے بڑھا, پیغمبر نے کسی کے بارے میں اس سے بڑھ کر جملہ نہیں کہا تھا, لیکن جب جناب سیدہ کی بات آئی تو جملہ آگے بڑھایا بل ہی اعظم منہ, بلکہ جناب سیدہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. اللہ اکبر. جناب سیدہ
حسن کی ملکہ، خوبصورتی اور خوبصورتی دونوں جناب سیدہ کائنات کے اندر مکمل طور پر موجود تھی. لیکن جب ہم جناب سیدہ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، سارے واقعات کو بیان کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر لوگ آ کر مختلف باتیں بیان کرنے والے ہیں. اس میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جو جناب سیدہ کی شہادت ہے یہ سارا افسانہ ہے، ساری شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. حالانکہ آپ مطمئن رہیے گا، میں اپنا نوجوان سے درخواست کر رہا ہوں، ایسے افراد جو ان واقعات کو افسانہ قرار دے رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں خود ان کی بات افسانہ ہوتی. یہ روایتیں ایسی ہیں جو متفقون علیہ ہے. اسی لیے مولوی اسحاق صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ ذکر اہل بیت کر کے گئے، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ تم شہادت حضرت زہرا کے سلسلے میں ان کی کتابیں نہیں اپنی کتابیں پڑھو. تو تمہاری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا کہ جناب سیدہ کو کس طریقے سے شہید کیا گیا اور کس سے شہید کیا ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو کتاب دیکھ کے پڑھ کے کرتے ہیں. تو کہ ذرا دیکھو اپنی کتابوں کو، تمہاری کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال ایک طرف سے جناب سیدہ کائنات کی شہادت ہمارے مذہب کو ثابت کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا تو جس کی زوجہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس کی زوجہ کے قاتلوں کے وہ مشورے بھی دے رہا ہو، وہ مدد بھی کر رہا ہو، وہ ان کی اصلاح بھی کر رہا ہو. بھائی ان کی زوجہ کا وہ قاتل ہے. میں ان کے سامنے ایک دلیل پیش کر رہا ہوں اور ہمارے نوجوان انشاءاللہ اس دلیل کو یاد رکھیں. وہ پھر بھی زوجہ کے قاتل تھے جو خود علی کا قاتل بن کر سامنے آیا. عمر بن عبدود اس کا نام تھا. مولا علی نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اس سے تھوک دیا. تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ اگر تمہارا قاتل تمہیں تھوک دے تو تلوار نکال کر اس کا سر تن سے جدا کرتے ہو، تلوار نیام میں ڈالتے ہو؟ تمہاری جو عقل بشری ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ زوجہ کا قاتل تھا پھر اچھے مراسم کیسے تھے، زوجہ کا قاتل تھا پھر مشورے کیسے تھے. تو صحیح ہے، بشری تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ جو زوجہ کا قاتل ہو اس سے پھر مراسم نہ رکھے جائیں. لیکن یہ بشر نہیں تھے، یہ بشر کی صورت میں نور تھے، یہ خدا کی طرف سے نمائندے تھے، یہ ہادیان برحق تھے. لہٰذا ان کا انداز اور نظر آئے گا، باقی بشر کا انداز اور نظر آئے گا. اس لیے عام بشر کے سامنے کوئی قاتل آ جائے تو تھوک دے تو انسان اور تیز رفتاری سے اور شدت کے ساتھ اس کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے. لیکن علی مرتضی اس نورانی ہستی کا نام ہے. تھوک دیا، کل کفر تھا، لیکن مولا اس کے سینے سے اتر آئے اور پھر دوبارہ جنگ ہوئی، پھر مولا اس کے سینے پر سوار ہوئے اور پھر اس کے سر کو تن سے جدا کیا. کسی نے سوال کیا، اے علی جب آپ پہلے سر پہ اس کے سینے پر سوار ہو چکے تھے پھر اس کا سر تن سے جدا کیوں نہیں کیا؟ کہ اس لیے تاکہ دنیا والے یہ نہ لکھ لیں کہ جب تھوک دیا تھا تو علی کو غصہ آ گیا اور علی نے اپنے غصے کو بجھانے کے لیے اپنے قاتل کو مار دیا. علی کا غصہ نہیں تھا، ہم جو کام کرتے ہیں حکم الہی سے کرتے ہیں. لہذا تھوکنے کے بعد ہم اس کے سینے سے اتر گئے اور پھر جنگ کی اور پھر اس کے سر کو تن سے جدا کیا تاکہ لکھنے والا مورخ یہ لکھے کہ علی نے اپنے غصے کو بجھانے کے لیے نہیں، پروردگار کے غضب کو بجھانے کے لیے اس کے سر کو تن سے جدا کیا. تو مولا اور ہیں، باقی بشر اور ہیں. یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، لہٰذا جو بھی ان سے ہدایت مانگے گا یہ ہدایت دیں گے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. توجہ رکھیے گا، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. یہ لوگ سائل بن کر آتے تھے نا، سائل بن کر آتے تھے. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں واعظ، علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. اس لیے ایک بار نہیں 70 مرتبہ انہوں نے کہا لولا علی.
لولا علی لولا علی. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میں نے کہا کہ جو آپ کے بزرگ کہتے ہیں ہم بھی وہی کہتے ہیں, اگر علی نہ ہوتے تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے. انہوں نے کہا تھا لولا علی, ہم کہتے ہیں مولا علی. وہ لام پر رک گئے تھے, لام کے بعد میم آتا ہے, ہم آگے بڑھ گئے, ہم نے کہا مولا علی. اور وہ سین والے ہیں, ہم شین والے ہیں. وہ سین پر رکے ہوئے, ہم شین تک آ گئے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا تھا لولا علی لولا علی. انہوں نے 70 مرتبہ کہا, ہم نے 1 مرتبہ کہا مولا علی مولا علی. اور صرف یہ ہمارے مولا کی شان نہیں ہے, بعد میں آنے والے اماموں کی بھی شان یہی تھی. ان کے زمانے کے ظالم حکمران آتے تھے ان کے پاس اور مشورے لیا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے, تو ہر امام انہیں مشورے دیا کرتے تھے, کبھی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے. اسی لیے ان کے زمانے کے جو چھٹے سرکار ہیں, ان کے زمانے کے بھی کسی بزرگ نے کہا تھا لولا السنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال شاگردی امام صادق میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا, ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ ان کا افتخار ہے کہ شاگردی امام جعفر صادق اندر آئے تھے. اور میں بات کو آگے بڑھاؤں, ہمارے تیسرے علی کا دور آیا, یعنی ہمارے 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ آیا. مامون نے بھی ایک مسئلہ حل کروانے کے لیے امام رضا کو بلایا, کہا کہ ایک بڑی مشکل پیش آ گئی ہے. کہا کیا مشکل ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے جو منہ مبارک پیغمبر اکرم کو لے کر آیا ہے. کہا اس میں مشکل کی کیا بات ہے؟ کہا مشکل کی بات یہ ہے کہ اسے وہ لے کر نہیں آیا کہ میں اس کا احترام کروں, بلکہ وہ کچھ مانگنے کے لیے بھی آیا ہے کہ میں پیغمبر کے منہ مبارک کو لے کر آیا ہوں, بال کو لے کر آیا ہوں, اس لیے مجھے کوئی ہدیہ دیا جائے, کوئی انعام دیا جائے. اگر میں اس کو ہدیہ دے دیتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ یہ منہ مبارک نہ ہو. مسئلے کو سمجھے گا, اس کے بعد پھر مزہ آئے گا. سوال کیا ہے؟ اگر یہ منہ مبارک نہ ہو تو یہ دنیا والوں کو کہے گا کہ مامون کو تو میں نے ایسا بیوقوف بنایا, اپنے بال توڑ کر لے کر گیا تھا, اور میں نے کہا منہ مبارک رسول اکرم ہے, اور اس نے انعام بھی دے دیا. تم بھی یہی کام کرو, بالوں کو توڑو, جاؤ منہ مبارک کا تحفہ لے کر آؤ. کہ اگر میں نے اسے انعام دے دیا اور یہ منہ مبارک نہ ہوئے تو میری بے عزتی ہوگی, اور اگر یہ منہ مبارک ہوئے اور میں کہوں کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس, میں انعام نہیں دیتا ہوں, اور وہ باہر جا کر بتا دیکھو یہ منہ مبارک کا بھی احترام نہیں کرتا, تو پھر میرے لیے مشکل کھڑی ہوتی ہے. اے امام رضا, آپ میری مشکل حل کریں. تو ہر دور کا علی اپنے زمانے کا مشکل کشا ہوتا تھا. امام رضا نے فرمایا اس میں بڑی بات کون سی ہے؟ جب منہ مبارک دکھائے گا امام رضا کو, دیکھا کہ منہ مبارک 7 بال ہیں, امام نے 3 کو الگ کیا, 4 کو الگ کیا. کیا یہ 3 جھوٹے ہیں؟ آپ کے سماعتوں پر سبحان اللہ ہے. کیا یہ 3 جھوٹے منہ مبارک ہیں؟ یہ 4 سچے منہ مبارک ہیں؟ کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام رضا فرما رہے ہیں کہ یہ 3 جھوٹے ہیں, یہ 4 سچے ہیں, پھر بھی دلیل مانگ رہا ہے, جبکہ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو بتا سکے کہ ان بالوں میں سے منہ مبارک کون سا ہے. دلیل مانگی تو امام نے دلیل بھی دی. امام نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کے جسم کا کوئی حصہ آگ اس کو جلا نہیں سکتی, تو آگ کے قریب ان بالوں کو لے کر جا, جو بال جل جائے سمجھ جانا جھوٹے ہیں, اور جن بالوں پر آگ نہ پہنچ سکی اور وہ سونے کی طرح چمکنے لگے سمجھ جانا یہ سچے ہیں. لے کر گیا آگ کے سامنے تو وہ 3 بال فوراً صحیح چل گئے, اور آگ انشاءاللہ 3 کو جلائیں گی. جو 4 منہ مبارک تھے وہ لے کر گیا تو سونے کی تار کی طرح, سونے کے بال کی طرح وہ چمکنے لگے. کہ مولا میں سمجھ گیا یہ سچے بال ہیں. امام رضا نے بال کے درمیان فیصلہ کر کے بتا دیا, جب ہم بالوں میں سے جان لیتے ہیں کہ کون سے سچے ہیں کون سے جھوٹے ہیں, تو کیا انسانوں میں نہیں پہچانیں گے کہ کون جھوٹے ہیں کون سچے؟
واہ 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 سبحان۔ یا علی، مولا سلامت رکھے، مولا شاد آباد رکھے۔ تو اگر مولا کائنات نے ان کی مدد کی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں حق پر سمجھتے تھے۔ ہر زمانے کے امام نے اور ہر زمانے کے نبی نے، چاہے کوئی بھی آتا تھا ان سے مدد مانگنے کے لیے، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ کیا پیغمبر اکرم کے واقعات نہیں ہیں کہ کفاران مکہ کی کتنی مدد فرماتے تھے؟ کیا کافرہ عورت کا ڈول اٹھا کر اس کے گھر تک نہیں پہنچایا تھا؟ جس خاتون نے کہا کہ تو نے اگر یہ احسان کیا ہے تو میں بھی تجھ پر احسان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ہمارے علاقے کے اندر شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو اس کے قریب نہ جانا، وہ بڑا جادوگر ہے، اگر تو اس کے قریب چلا گیا وہ تجھے بھی اپنے جادو میں پکڑ کر اپنا بنا لے گا۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام محمد ہے۔ پیغمبر نے سن لی بات۔ اس خاتون نے کہا کہ تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا جس محمد کی تو بات کرتی ہے وہ محمد میں ہوں۔ تو اگر دشمن بھی، کافر بھی ان سے مدد مانگتے تھے تو ہر زمانے کا نبی اور امام مدد کرتا تھا۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ ان کو حق پر سمجھتے تھے، ہمدردی ہر ایک سے کرتے تھے۔ اور افسوس یہی تو ہے کہ انہوں نے تو نہ دوست دیکھا نہ دشمن دیکھا، ہر ایک کے ساتھ نیکی کی، ہر ایک کی مدد کی، لیکن ہائے دنیا والوں نے اتنا احساس بھی نہیں کیا کہ یہ رسول کی آل ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ کائنات کی شہزادی ہے۔ عزاداروں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اب بھی محبت سیدہ کائنات لوگوں کو تبدیل کر رہی ہے۔ ایک عالم دین ہے، کہتے ہیں کہ میں پہلا عشرہ پڑھنے کے لیے ایک جگہ پر گیا، وہاں پر مجلسیں پڑھی، تو جو بانی مجلس سے انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ آپ اس عشرے میں جناب سیدہ کے مصائب بھی پڑھیں۔ میں نے کہا کہ پہلا عشرہ ہے، عام طور پر شہداء کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، جناب سیدہ کا ذکر تو نہیں ہوتا، ان کے لیے ایام فاطمیہ ہیں۔ کہا کہ نہیں، لیکن میرا دل ہے کہ حضرت زہرا کا ذکر ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کی فرمائش تھی، تو کچھ دن حضرت زہرا کے مصائب بیان کیے۔ جب مصائب بیان کر لیے تو ایک مرتبہ نیاز پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ آپ نے کیوں اتنا اصرار کیا کہ جناب سیدہ کے مصائب پڑھیں؟ کہ آپ کو نہیں معلوم، جناب سیدہ نے مجھے مکتب اہل بیت تک پہنچایا ہے۔ کہ وہ کیسے ہے؟ کہا میں پہلے دبئی میں رہتا تھا، بہت پیسے والا تھا، بہت مالدار تھا، پروردگار نے، میری شادی ہو گئی، پروردگار نے ایک مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی میری بہت خوبصورت تھی، بہت حسین و جمیل تھی، بہت شریف، بہت نیک تھی، اور چونکہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں، باہر والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں اولاد ذرا کم ہوتی ہے، کہا میری ایک اکلوتی بیٹی تھی، میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، جاتا تھا اپنے کام پر بھی تو وہاں پر بھی بیٹی کی یاد آتی تھی، کال کرتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا، اور جب وہ میرے سامنے آتی تھی شدت سے میں پیار کرتا تھا، مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، بیٹی کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہ ایک دن کال آئی مجھے گھر سے، میری زوجہ کی کال تھی، کہنے لگی کہ جلدی سے گھر پر آؤ، بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس میں جلدی سے تیار ہوا، گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ میری بچے کی سانسیں رک رہی ہے۔ کہا مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا بچی کو؟ کہا چھوٹی سی بچی تھی، اس نے سکہ منہ میں ڈال دیا، اور منہ میں ڈالنا تھا کہ حلق میں پھنس گیا، اب یہ سانس نہیں لے پا رہی ہے، بات نہیں کر پا رہی ہے۔ کہا جلدی سے میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ کہا ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا کہ یہ سکہ حلق سے ہوتا ہوا پھیپھڑے میں چلا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج یہاں پر نہیں ہو سکتا، اگر تم پیسے رکھتے ہو اور یہ کام کر سکتے ہو تو ابھی اسی وقت فرانس کے فلاں ہاسپٹل میں جاؤ، وہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں جو اس کا علاج کر سکتے۔ کہ میں پیسے والا تھا، میں نے اسی وقت جیٹ طیارہ منگوایا اور اپنے طیارے کے اندر میں فرانس پہنچا، فوراً سے ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، میں نے کہا میری بچی حلق میں جو سکہ تھا پھیپھڑے تک پہنچ گیا ہے، جلدی سے اس کا علاج کرو، جلدی سے میری بچی کو بچا لو۔ بچی کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے، کہنے لگے کہ ہم بہت معذرت چاہتے ہیں، تیری بچی کو بچا تو لیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ سکہ چلا گیا ہے نا، وہاں پر انسٹرومنٹ پہنچانے کے لیے ہمیں ووکل کارڈ سے گزرنا ہوگا، جس کے بعد تیری بچی ہمیشہ کے لیے گونگی ہو جائے گی، تجھ سے باتیں نہیں کر سکے گی۔ اگر تو کہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں تو ہم کام کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں،
اور اگر تو کہتا ہے کہ نہیں اسی حالت میں ٹھیک ہے تو پھر اسی حالت میں. کہا بس مجھے تو اپنے بچے کی کم از کم جان چاہیے تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ باتیں نہیں کر سکے گی, میں دیکھ تو سکوں گا, تم علاج شروع کرو. آپریشن تھیٹر میں لے جانے کے لیے اب ڈاکٹروں نے اپنے اپنے لباس پہنے اور تیاری پکڑی. کہتا بس میری زندگی ختم ہو گئی. میں خستگی کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا. ان نعمتوں کا کیا فائدہ ہوا؟ میری بیٹی اب زندگی بھر گونگی رہے گی, باتیں نہیں کر سکے گی. اور آپ کو معلوم ہے بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق یہ ہوتا ہے, بیٹوں کی باتیں اتنی زیادہ خوشگوار نہیں لگتی, لیکن جب بیٹیاں باپ سے گفتگو کرتی ہیں نا اس کی لذت ہی اور ہوتی ہے. کہ میری بیٹی تا حیات گونگی رہے گی, میں برداشت کیسے کروں گا. کہ میں ٹیک لگا کر جب بیٹھا ہوا تھا اچانک میرا رخ مدینہ کی طرف ہو گیا. مجھے رسول خدا یاد آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ, ایک میری اکلوتی بیٹی ہے, ایک آپ کی اکلوتی بیٹی تھی. آپ بھی اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے, میں بھی اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا. آپ بھی اپنی بیٹی کو بڑا چاہتے تھے, میں بھی اپنی بیٹی کو بڑا چاہتا ہوں. صحیح ہے میں آپ کی بیٹی کے مکتب پر نہیں ہوں, لیکن میں ایک آپ سے تمنا کرتا ہوں, اگر آپ اپنی بیٹی کے صدقے میں میری بیٹی کو شفا دے دیتے ہیں تو میں آپ کی بیٹی کو صدیقہ مانوں گا, آپ کی بیٹی کو سچا مان لوں گا, آپ کی بیٹی کے راستے پر آ جاؤں گا. کہ بس میں نے روتے روتے نبی خدا کو واسطہ دینا شروع کیا. ابھی میں روتا روتا واسطہ دے رہا تھا, کیا دیکھا اچانک ڈاکٹر خوشی خوشی باہر آئے. کہنے لگے تیرے بچی زندہ ہو گئی اور تیری بچی کے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, تیرے بچی کی آواز بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب ہم آپریشن تھیٹر میں گئے تیرے بچے کی زبان پر سکہ خود بخود آ گیا. لگتا ہے عیسیٰ نے بچا لیا, لگتا ہے عیسیٰ مسیح نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے کہ تیرے بچی کو شفا مل گئی. کہا میں سمجھ گیا یہ عیسیٰ کا کارنامہ نہیں ہے, یہ اس بی بی کا کارنامہ ہے جس بی بی کے در کے گداگر کا نام عیسیٰ ہے. یہ اس بی بی کا اعجاز ہے. میں روتا روتا اپنی آنکھوں کو پوچھنے کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گیا. جیسے بیٹی کے کمرے میں گیا میں نے اپنے آنکھوں کو صاف کر لیا تھا تاکہ بیٹی کو یہ آنسو نظر نہ ہے. بیٹی سے چمٹ کر میں نے بڑی مبارکباد دی, لیکن جیسے میں گلے لگ کے مبارکباد دیتا تھا بیٹی زیادہ روتی تھی, اس کا گریہ بڑھتا تھا. میں نے کہا بیٹی کیا ہو گیا؟ تو بڑی خوشی کی بات ہے, تجھے تکلیف سے نجات مل گئی, تیری بہت بڑی مصیبت دور ہو گئی, تجھے زندگی مل گئی. کہا آپ کو نہیں معلوم کچھ دیر پہلے ایک نورانی بیوی آئی تھی اور اس نے میری پش پر ہاتھ ایسے مارا کہ یہ سکہ خود بخود میری زبان پر آ گیا. اس بی بی کا احسان ہے کہ میری جان بچ گئی. میں نے اس بی بی کا شکریہ ادا کیا. اس بی بی نے کہا شکریہ میرا نہیں اپنے باپ کا ادا کرتا جس نے ہمیں یاد کیا تھا, لیکن ساتھ ساتھ اپنے بابا کو یہ بھی کہہ دینا کہ جتنی محبت اس کو اپنی بیٹی سے اس سے بہت زیادہ محبت میرے بابا کو مجھ سے تھی. تیرا باپ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے, لیکن جیسی محبت میرا بابا مجھ سے کرتا تھا ویسی محبت کائنات میں کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا. مجھے بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ کائنات کا رسول سید کائنات کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. کون سا ایسا باپ ہے جب سفر پر جاتا ہے سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ودا ہوتا ہے, جب سفر سے لوٹ کر آتا ہے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے جاتا ہے, اپنی بیٹی کے گھر پر جاتا ہے. کون سا ایسا باپ ہوتا ہے جب بیٹی کو آتا ہوا دیکھتا ہے اپنی مستد چھوڑتا ہے, اپنی مستد پر اپنی بیٹی کو بٹھاتا ہے. کہا اپنے بابا کو کہہ دینا جتنی محبت اس کو تجھ سے ہے اس سے بہت زیادہ محبت میرے بابا کو مجھ سے تھی. ہزاروں سنیں گے یہ جملہ. جب اس بابا کا وصال ہوا, یہ بچی اتنی مظلومہ تھی جو اپنے بابا کی قبر پر ایک ہی جملہ کہا کرتی تھی, صبت علیہ مصائب.
لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں اگر روزے روشن پر پڑتی تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. اے سیدہ پر مصیبتیں کون سی آئی ہے؟ میں انشاءاللہ یہ محسنی میں بیان کروں گا، لیکن ایک مصیبت یہ تھی کہ بابا کے غم میں رونے نہ دیا. جب سیدہ کائنات روتی تھی مدینے والوں نے آ کر شکایت کی، یا زوجہ سے کہے دن میں رویا کرے یا کہے رات میں رویا کرے. آپ خوش نصیب ہیں، جب رونا چاہتے ہیں مجلس میں آ کے رو لیتے. جناب سیدہ یا دن میں روتی تھی یا رات میں روتی تھی. اپنا نوجوانوں کے لیے ایک جملہ بھی عرض کروں گا، ایسا نہیں تھا کہ جناب سیدہ کی وجہ سے خدا نہ خواستہ پڑوس والوں کو تکلیف ہوتی ہو، مدینے والوں کو تکلیف ہوتی ہو، بلکہ تکلیف کسی اور کو ہوتی تھی. وہ آ کر مدینے والوں کو کہتے تھے سیدہ کا رونا بند کرواؤ، سیدہ کا گریہ بند کرواؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے اندر انقلاب آ جائے. ورنہ یہ بی بی تو اتنی پاک بی بی ہے، راتوں کو جا کر دعائیں کرتی تھی تو پڑوسیوں کے لیے دعائیں. بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. ہمیشہ مولا حسین کا پرسہ بی بی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آج مادر حسین کا پرسہ حسین کی خدمت میں. اے بنت رسول آپ کو رونے نہ دیا. پھر اتنا وقت آیا مدینہ والوں نے کہا نہیں ہم رات کا رونا بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم دن کا رونا بھی برداشت نہیں کر سکتے. مولا نے جنت البقیع میں بیت الحزن بنایا. اے بی بی آپ بیت الحزن جائیے، وہاں پر گریہ کیجئے. اندازہ کیجئے گا کیسی بی بی جایا کرتی تھی، ایک ہاتھ میں حسن مجتبیٰ کو پکڑتی تھی، دوسرے ہاتھ میں حسین سید الشہداء کو پکڑتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ بیت الحزن جایا کرتی تھی، وہاں جا کے اپنے بابا کا غم منایا کرتی تھی. لیکن ایک دن آیا جب بی بی بیت الحزن پہنچی، کیا دیکھا کہ بیت الحزن کو بھی ڈھا دیا، بیت الحزن کو بھی توڑ دیا گیا. لیکن سیدہ کائنات کا گریہ ختم نہ ہوا. امام صادق فرماتے ہیں 5 گریہ ایسا کرنے والے ہیں جن کا گریہ دنیا میں سب سے زیادہ تھا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام، تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے مولا سید سجاد، 5 بنت رسول فاطمہ زہرا. یہ 5 دنیا میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والے تھے. لیکن جو 4 گریہ کرنے والے ہیں انہوں نے کئی سالوں تک گریہ کیا ہے. بنت رسول نے صرف 75 یا 95 دن کا گریہ کیا. اتنا گریہ کیا کہ گریہ کرنے والوں میں نام آ گیا. اے بنت رسول آپ کا گریہ کیسا ہوتا ہوگا، کیا قیامت کا گریہ ہوتا ہوگا. مگر اس گریہ کو بھی دنیا والوں نے پسند نہ کیا. جلتا ہوا دروازہ گرایا، محسن کو شہید کر دیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، تماچا لگ گیا، گوشوارے گر گئے. سیدہ کائنات 18 برس کی عمر میں بوڑھی ہو گئی. لیکن مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے اور اسی پر میں التماس سے دعا کہوں گا. اے سیدہ کائنات، کم از کم علی جیسا شوہر موجود تھا جس نے بیت الحزن تعبیر کروا دیا. کبھی دن میں روتی تھی کبھی رات میں روتی تھی. اگر آپ کربلا آتی تو دیکھتی ایک اور بیٹی بھی ہے جو رونے کی بڑی تمنا رکھتی تھی. وہ پیاسی تھی تو پانی کی پیاسی رہی تھی، باپ پر رونے کی پیاسی تھی. کبھی بابا کے لاشے سے لپٹ کر روتی تھی، شمر تازیانہ اٹھا کر مارتا تھا. کبھی راستے میں روتی تھی، شمر نیزے مارتا تھا. دامن بھی جل گیا، گوشوارے بھی چھن گئے. جو رونے کا اتنا اشتیاق رکھتی تھی وہ شام میں دفنا دی گئی، اور جو رونا نہیں چاہتے تھے وہ اپنی اولاد پر رونے کے لیے کربلا سے مدینہ گئے. بیویاں روتی رہی، سکینہ بن مجلس کی دنیا سے رخصت.
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ان آنسوؤں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عطا فرما. ان آنسوں کے صدقے میں جو جنت البقیع کی مسمار قبریں پروردگار ان کے تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما. پالنے والے ظالمین اگر قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت فرما، قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما. پروردگارہ مظلومین عالم کی نصرت اور حمایت فرما. پالنے والے اس فرش ازا کے صدقے میں تمام مومن کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. بے اولاد مومن کو امام حسن امام حسین جناب محسن علیہ السلام کے صدقے میں اولاد صالحہ نصیب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم سب کو کربلا معلی اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما. موت کے پہلے لمحے مولا متقیان کی زیارت عطا فرما. قبر کی پہلی رات مولا حسین کی نور سے ہماری قبروں کو منور فرما. اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے وارث حسین منتقم خون کربلا حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اراکین انجمن ناصر الاوضاع